بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقي لله في العظيم الذين عزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید فرقان حمید سورہ البراءہ جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں آیت کا نشان 111 ارشاد ہو رہا ہے بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے جان اور مال جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیے وہ مومنین کون یقاتلون فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں فیقتلون ویقتلون قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یہ جو خریدنے کا وعدہ ہے یہ جو خریدنے کا ذکر ہے یہ تورات میں زبور میں اور قرآن میں موجود ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون تو تم مومنین کو اس خرید و فروخت پر خوشیاں منانی چاہیے اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک ایسی آیت قرآن مجید میں کہ جس میں مفسرین نے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ پر بھی بحث کی ہے اور یہ تو ایک پوری تفصیلی آیت ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ عنوان ہو سکتا ہے قتال فی سبیل اللہ کیا ہے
قتل ہونا اور قتل کرنا کیا ہے، یہ خرید و فروخت کیا ہے، خوشیاں منانی، اللہ کا وعدہ پورا ہونا، قرآن، زبور، انجیل، قرآن سب کا ذکر، اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوال یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، پہلی بات تو یہ کہ اللہ غیر مومن سے نہیں خریدتا، یہ خرید و فروخت ہے مومن سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، پہلی چیز کیا، انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، ان کے نفوس کو اور ان کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو میری جان ہے یہ میری ہے، یا جو میرے جیب میں جو مال ہے یہ میرا ہے؟ نہ تو یہ جان میری ہے اور نہ ہی یہ مال میرا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز بھی میری نہیں، نہ یہ جان یہ بھی کسی کی امانت، یہ مال یہ بھی کسی کی عطا ہے، تو نہ مال میرا نہ جان میری ہے، یہ جان بھی اللہ کی یہ مال بھی اللہ کا، چیزیں دونوں اللہ کی ہیں، مجھے لے کے خود خرید رہا ہے۔ اگر نہ بھی خریدتا تو کیا میرا زور چل جاتا کہ میں ان چیزوں کو روک لیتا؟ اور خریدنے کے بغیر ویسے اگر وہ لے لے تو کیا میں روک سکتا ہوں ان چیزوں کہ جان بھی نہ جائے اور مال بھی نہ جائے؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو یہ کہے کہ ہاں ملک الموت آئے گا میں موت کو ٹال دوں گا؟ ایک جملہ مشہور ہے کہ انسان ساری زندگی مال اکٹھا کرنے کے لیے صحت کو گنوا دیتا ہے، اور اسی صحت کو حاصل کرنے کے لیے جو اکٹھا کیا ہوا تھا مال وہ گنوا دیتا ہے، دونوں چیزیں اپنی۔ تو اگر وہ جنت کے بدلے نہ بھی خریدے تو تب بھی چیزیں دونوں اسی کی ہیں، لیکن اس کی کرم نوازی اتنی ہے کہ مجھے دے کر کے، میرے اختیار میں دے کر کے، اب جو لے رہا ہے کمال عدل یہ ہے کہ دینے کے بعد اب لے رہا ہے تو پھر بھی بغیر کسی اجرت کے نہیں لے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی اجرت کے بغیر نہیں لے رہا، اجرت دے رہا ہے بے ان لہم الجنہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی صلی اللہ محمد اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن اپنی قدر کو پہچان، تیری کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم میں سودا نہ کرنا، سبحان اللہ، یعنی تمہاری سب سے کم قیمت جو ہے وہ جنت، یعنی اس سے کم میں خود کو نہ بیچنا جنت کے ذریعے سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کون؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات اور انجیل قرآن میں یہ وعدہ حق ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے یہ بات صرف قرآن میں نہیں، اس سے پہلے کی جو آسمانی کتاب ہے اس میں بھی بتایا کہ ہم جان اور مال کو خرید لیتے ہیں اپنے بندے کے، کیا دیتے ہیں اسے اس کے بدلے میں؟ جنت دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان میرے سے لے گا بغیر کسی اجرت کے نہیں، اور مال لے گا تب بھی بغیر کسی اجرت کے نہیں، اور اجرت میں دے کیا رہا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کمانا اوفا بعہدہ من اللہ، سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ فاستبشروا، اس خرید و فروخت پر تم خوشی مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ جو تم نے اللہ سے خرید و فروخت کی نا اپنے جانوں کی، اس پر تم خوشی مناؤ۔ فیضان محترم، نہ جان میری نہ مال میرا، اور اگر وہ خریدتا ہے تو جنت کے بدلے، تو جب جنت کے بدلے ہی بکنا ہے تو پھر اپنی جان کو عزیز کیوں رکھیں، اپنے مال کو عزیز کیوں رکھیں؟ جب کہہ رہا جہاں کہے کہ مجھے جان کی ضرورت ہے تو جان سے دریغ نہ ہو، جب کہے مجھے مال کی ضرورت ہے تو مال کو نہ روکا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور یہی وجہ ہے آیت
کیا ہے؟ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی باعتم بہ، کس چیز کی خوشیاں مناؤ؟ کہ یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے، بیع۔ سورہ جمعہ میں یہ بھی آپ سنتے ہیں وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو جب جمعے کی اذان کہی جائے۔ یہ جو خرید و فروخت ہے بیع، اسی سے ایک لفظ بنا ہے بیعت، بے یہ عین، بیع اور اس کے آگے تے لگا دیتے ہیں بیعت۔ تو اب یہاں مطلب سمجھ میں آ جائے گا بیعت، اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ بیع، خرید و فروخت۔ ویسے تو بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور یہ اسی سے اشترا کے لفظ سے بنا ہے مشتری۔ وہ جو اخبار میں اشتہار دیتے ہیں مشتری ہوشیار باش، خریدنے والا ذرا ہوشیار رہے، یہ اسی مشتری کا لفظ اشترا سے بنا ہے۔ اور بیع یعنی بیچنا، اور اسی سے لفظ بنا بیعت۔ جب کہا بیعت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بیچنا۔ بھئی ایک جملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہی ہے برِ صغیر کا، کہ خصوصاً اب یہ پاکستان ہندوستان والے ویسے اگر اوپن اپنا اکٹھا کر کے کہا جائے تو وہ برِ صغیر کا لفظ زبان پر آتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ جی میں فلاں کی بیعت ہوں، میں نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ لوگوں کو مطلب نہیں معلوم، صرف بیعت کا لفظ سن لیا کہ میں نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اچھا، اس وقت بھی خلفاء کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا۔ ہم اور کسی کی بات نہیں کرتے، مولا کائنات کے ہاتھ پر سینکڑوں نے ہزاروں نے بیعت کی، امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ سلسلہ چلتے چلتے آج بھی یہاں تک آ گیا کہ میں نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بھی مطلب پوچھئے کہ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر جو مطلب آتا ہوگا تو وہ بتا دے گا، بیعت کا مطلب ہے بیچنا۔ تو بھئی آپ نے اگر مطلب سمجھ لیا بیعت کا مطلب ہے بیچنا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، گویا آپ نے خود کو اس کے آگے بیچ دیا، آپ نے بیچ دیا، یہی بیعت کا مطلب۔ یعنی اب یہ جو جان ہے یہ بھی آپ کی نہیں، یہ اس کی ہے، یہ جو مال ہے یہ بھی آپ کا نہیں، یہ اس کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا سودا ہوتا ہی نہیں جو یک طرفہ ہو، کہ بیچا تو جا رہا ہو، لیا کچھ نہ جا رہا ہو۔ توجہ چاہیے مجھے، یعنی آپ بیچ رہے ہیں، بیعت کی یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میں نے ان کی بیعت کر لی، یعنی کیا مطلب؟ آپ نے اپنی جان ان کو دے دی، اپنا مال ان کو دے دیا، لیا کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا، اب تو یہ کرنسی کا دور ہے، آپ پیسے دے کر کے چیز لے لیتے ہیں، پہلے جنس کے ذریعے جنس بھی لی جاتی تھی، ایک جنس دی جاتی تھی دوسری جنس لے لی جاتی تھی، اب پیسے دے کر کے چیز لے لی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم آج بھی یہ دستور ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچنے والا جائے اور کچھ لے کر کے نہ آئے، اور اگر خریدنے والا جائے تو رقم تو دے آئے پھر نہ کچھ لے کر کے آئے، یعنی یہ یک طرفہ سودا ہوتا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم جب آپ نے خود کو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آپ نے مال اس کو دے دیا، اپنی جان اس کو دے دی، تو آپ نے اس سے لیا کیا؟ کس چیز پر یہ سودا ہوا؟ اب سوال یہ اٹھے گا کہ کس چیز پر سودا ہوا؟ اچھا کس چیز پر سودا ہوتا ہے؟ کچھ لیا بھی جاتا ہے، کیوں نہیں لیا جاتا؟ قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے یہ تو دنیا کا بندہ ہے، یہ تو آپ جیسا بندہ ہے جس کے ہاتھ پر آپ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نے اپنی سنت قائم کر دی قرآن مجید میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جب اللہ جیسا کہ جو مال اس کا، جس مال اس کا، جان اس کی، وہ بھی جان اور مال لیتا ہے تو بغیر جنت کے نہیں لے رہا، تو کیسا مسلمان ہے کہ بغیر کچھ لیے اپنی جان اور مال دے رہا ہے؟ تو بھی تو کچھ لے۔ اچھا اگر میں لوں تو کیا لوں؟ دیکھ لے، تم نے جب جان دی ہے، آپ پہ بیعت کی ہے، تم نے جان دے دی، مال دے دی، اب تو کچھ لے تو کیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال کو لے لیتا ہے کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو میں نے کیا ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، مولا کائنات کا کیا فرمان ہے کہ تیری سب سے کم قیمت جنت ہے، اے مومن تو اپنی قدر کو پہچان، تیری قیمت جو ہے نا وہ جنت ہے، اس سے کم میں سودا نہ کرنا۔ اب تو بے شک کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لے، لیکن بیعت کرنے سے پہلے اس سے یہ کہہ دے میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے مال کو تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ تو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ جنت لے کر جائے گا، اس بات کی ضمانت دے کہ جنت لے کر کے جائے گا۔ تو اب اگر کسی بھی اپنے جیسے کے ہاتھ پر بیعت کریں تو یہ ضمانت لے لیجئے کہ جنت دے کے جائے گا، لیکن عزیزان محترم اگر پلٹ کے وہ یہ کہہ دے کہ میری اپنی جنت جو ہے مشکوک ہے، کہ پتہ نہیں میں بھی جنت میں جاؤں گا، نہیں، تو جس کی اپنی جنت مشکوک ہو،
اپنا جنتی ہونا مشکوک ہو تو ایسے کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی جا رہی ہے جس کا خود جنت میں جانا مشکوک ہو؟ کسی ایسے کے ہاتھ پر بیعت کر جسے اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. صلوات اور محمد و آل محمد. تو پھر ایسوں کو ڈھونڈ کسی ایسے کے ہاتھ پر بیعت کر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. اور مادر گرامی خاتون جنت، جنت کے خواتین کی، عالمین کی خواتین کی سردار اور محترم. جب اللہ نے یہ سنت قائم کر دی، کہ دیکھو ہم خریدتے ہیں تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں، اب اگر کسی کو تم دے رہے ہو یہ جان و مال اگر دے رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری قیمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ واقعاً جس قیمت پر ہم خرید رہے ہیں کیا اس قیمت پر کوئی تمہیں اور بھی خریدنے والا موجود ہے، اگر نہ ملے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ یہ قیمت کون ادا کر رہا ہے، یعنی جنت کی قیمت کون دے گا تمہیں. جنت کی قیمت ہر کوئی نہیں دیتا، صرف یہی گھرانہ دیتا ہے. یعنی جنت کے ذریعے جان بھی خرید رہے ہیں، مال بھی خرید رہے ہیں، بلکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، مال جان خرید رہے نہیں. یہ تو خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب انسان کو خریدا جاتا تو کہتے ہیں غلام بنا لیا. یہ تو خریدتے ہی نہیں ہے، یہ تو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. یہ آزاد کرتے ہیں، لوگ غلام بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و یعنی جتنے آزاد ہوئے وہ سارے غلام ہو گئے. تو عزیزان محترم آئیے پھر لوٹتے ہیں آیت کی طرف اور ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم مومنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیتے ہیں، ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لی. ماضی کا ویسے صیغہ ہے، بے شک اللہ نے خرید لیا، فیصلہ ہو گیا، خرید لیا ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے. کن سے؟ مومنین سے. تو مومن کی شان کہ اپنی جان بیچتا ہے، مال بیچتا ہے تو جنت لیتا ہے. یہ تو مومن کی شان ہے. تو جو مومنین کا امیر ہو اس کی شان اس سے بھی بالاتر ہونی چاہیے. یہ تو مومن کی شان ہے نا کہ اپنے مومن سے جان بھی لے لی، اس کا مال بھی لے لیا، اور وہ مومن اس بات میں خوش بھی ہیں. وہ کون سے مومن ہیں؟ جو قتل کرتے ہیں فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اسی طریقے سے لیتے ہیں نا، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے. جان کے ذریعے سے قتل قتال، اور مال کے ذریعے سے اگر اعلان ہو جائے کہ اسلام کو ضرورت ہے، مال دیا جائے. جنگ کا واقعہ ہے، مختصراً بیان کرتا ہوں. جنگ کا واقعہ، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ مال کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے اس پہ ایک نظم بھی لکھی ہے، ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی، جس کا عنوان انہوں نے صدیق رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس وقت یہ بحث چڑھ گئی تھی اصحاب میں کہ کون سب سے زیادہ مال لے کر کے آئے گا. تو اس وقت اصحاب میں بھی یہ بحث چڑھ گئی کہ کون سب سے زیادہ لائے گا. تو ایک صاحب آگے بڑے مال لے کر کے، انہوں نے کہا بس آج جو ہے میں فلاں صحابی سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن جب وہ صحابی آئے تو پتہ چلا کہ یہ آدھا مال دے رہے تھے، وہ تو پورا مال ہی لے آئے. انہوں نے بھائی آج بھی اس پر جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کچھ گھر کے لیے چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے کہا بس میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آج تو یہ سارے لکھتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، لیکن اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بہرحال جب مال دے دیا تو اس کے بعد اس کا نتیجہ چاہیے تھا، اور فوراً ہی وہاں تو نتیجہ ملتا تھا، رسول موجود ہے. دوسرے دن پوچھا یا رسول اللہ کوئی اس کا نتیجہ، یعنی کہ جو ہم نے مال دیا وہ. تو جس دوران میں یہ مال دے رہے تھے اس دوران میں ایک صحابی آئے. جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو وہ بہت افسردہ ہوئے کہ میرے پاس تو مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں. خیر انہوں نے، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، ہو گئے اور انہوں نے جا کے محنت مزدوری کی. اور جب شام کا وقت قریب آیا تو مٹھی بھر کھجور انہیں اجرت ملی. اب وہ دیکھا کہ وہاں تو اتنا مال رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے مال دیا، غنیوں نے مال دیا، تو میری ایک مٹھی بھر کھجور
بھارت چھپتے چھپاتے سب سے پوشیدہ چپ کر کے جہاں مال رکھا تھا سب کا وہاں ایک گوشے میں وہ کھجوریں رکھی اور چلے گئے. دوسرے دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کوئی قبولیت کی سند ملے گی یہ جو ہم نے اتنا کچھ دیا؟ پہلے تو رسول جواب نہیں دے رہے تھے، اس کے بعد جب بار بار اصرار ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر اس کی وہ مٹھی پر کھجوریں نہ ہوتی تو تمہارا مال رد کر دیا جائے. ان کھجوروں کی وجہ سے تمہارا مال بھی قبول ہو گیا. اصل بات بڑے محمد بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا مقصود تھا کہ وہ اللہ کی نظر میں کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اخلاص کی اہمیت ہے. اخلاص یہ تھا کہ اس کے بعد تھا ہی وہ، اور اس کی وجہ سے تمہارا مال بھی قبول ہو گیا. تو جان بھی تھی تو جنت کے لیے، مال بھی تھی جنت کے لیے. تو یہ مومن کی صفت ہے کہ جو جان اور مال دیتا ہے اور جنت کو لے لیتا ہے. تو جو امیر المومنین ہوگا اس کی صفت اس سے بھی دو چند ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. اس لیے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں 207 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضائیں لے لیتے ہیں. اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ جان اور مال دے کر کے جنت لے لی، تو جنت تو مومن کو مل گئی. تو اگر امیر المومنین کو بھی جنت ہی ملی تو مومن اور امیر المومنین تو ہوئے برابر. تو وہ بات تو آگے والی نہ رہی نا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آگے والی بات یہ ہے کہ مومن کو تو جنت دوں گا اور امیر المومنین کو اپنی رضائیں دے دوں گا. سلام علیہ محمد تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جنت لیتا ہے جان و مال، اور امیر المومنین جو اللہ کی رضائیں لے لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی لے لیتا ہے. اب اللہ کی رضا لینے کا مطلب کیا؟ اللہ کی رضا لینے کا مطلب یہ کہ اب علی جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں وہ رضائے رب کے لیے ہے. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جہاد علم عبادات ریاضتیں سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یعنی علی مجسم رضائے رب ہیں. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے، وہ علی کی سیرت پر چلتا چلا جائے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ اب سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. بس جو علی کی سیرت کو اپنا لے گا وہ اس طریقے سے علی کی سیرت پر چلے کہ جیسے علی نے بتایا ہے، علی کا راستہ ہے. آپ دیکھ لیجئے جب علی نے رضائیں لے لی تو یہ آیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ آیت شب ہجرت کی آیت ہے. شب ہجرت کی آیت جب اللہ کے رسول نے کہا میرے بستر پہ سو رہی ہے، آپ نے یہ کس بات کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ بے شک میری جان بچے گی. علی فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. اور روایت میں موجود ہے کہ علی نے جو اس رات سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ سے تیرے رسول کی جان بچ رہی ہے. اس بات پر سجدہ شکر کیا، اور وہ سجدہ شکر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہمارے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر نماز کے اختتام میں سجدہ شکر کریں. یہ علی کی سنت سجدہ شکر. شب ہجرت لیٹ گئے علی رسول چلے گئے، پوری شب ہجرت نہیں پڑھنی. صرف دو جملے کہوں کہ جب لیٹ گئے تو اللہ نے ملائکہ میں فخر و مباحات کیے. کہا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بھائی بنا دیا، تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ بڑھا دیا. یعنی اگر جبرائیل کی عمر 100 سال ہے تو ان کی 200 سال، اگر ان کی 200 سال ہے جبرائیل کی 300 سال. یعنی اس طریقے سے بڑھا دیا کہ تعین نہ ہو کہ کس کی عمر زیادہ ہے. ایک دوسرے کی عمر کو ایک دوسرے سے زیادہ بڑھا دیا، تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ کر دیا. تم میں سے کوئی ہے جو اپنی جان دوسرے پر قربان کرے؟ دونوں نے منع کر دیا. یہ نہیں کر سکتے ہم اپنی جان قربان کریں، ہم تو چاہتے ہیں جتنا ہم زندہ رہیں تیری عبادت کریں. کہا اچھا تم ایک دوسرے پر اپنی جان نہیں قربان کر سکتے، فداکاری نہیں کر سکتے؟ اچھا تو ذرا زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو. میں نے اپنے نبی اور ان کے بھائی علی میں بھائی چارہ قائم کیا ہے. دیکھو تم کیا علی جیسے بن سکتے ہو جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر رہا ہے؟ زمین پر دیکھو. اپنی زمین پر دیکھا. ظاہر جبرائیل نے کہا اچھا تم وہ بھائی چارہ نہیں قائم کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ دیکھو علی جو ہے اپنی جان قربان کر رہا ہے اپنے بھائی پر، اپنے رسول پر. تم ایسا کرو زمین پر چلے جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم علی کی حفاظت کرو، علی کی حفاظت کرو. حضرت جبرائیل سرہانے کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل پائندی کھڑے ہو گئے.
اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ اے علی خوشخبری ہو تمہیں، اللہ تم پر ملائکہ میں فخر و مباحات کر رہا ہے، تمہیں خوشخبری اور فخر و مباحات کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم رضائے رب اسی رات کو پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کوئی ہے لوگوں میں سے ایسا؟ اگر نہیں تو ذرا دیکھو کہ یہ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر کے اللہ کی رضائیں حاصل کر لی۔ تو امیر المومنین وہ جو اپنی نفس کو بیچتا ہے تو اللہ کی رضا لے لیتا ہے۔ مومن کون ہونا چاہیے؟ جو اپنی جان اور مال کو بیچے اور اللہ کے سے جنت کو لے لے۔ اور اگر کسی کے ہاتھ میں بیعت کرے تو اس شرط پر بیعت کرے کہ پہلے دیکھ لے کہ اس کی اپنی جنت یقینی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی اور کی اپنی اس کی جنت یقینی نہیں تو وہ اور آپ تو برابر ہو گئے، اسے بھی چاہیے کہ کسی ایسے کی بیعت کرے کہ جس کی گھر کی جنت ہو۔ اور گھر کی جنت کی جب لفظ زبان پر آ گئے بس آپ کے ذہن تمام کی شب عاشور دیکھ لیجیے آپ، مومنین جان بھی دینے آئے تھے، مال بھی دینے آئے تھے، اور کس کے ساتھ تھے؟ کس کی بیعت میں تھے؟ اب سوال بیعت سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بیچیے۔ تو مومن کی شان ہے نا کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کے ہاتھ میں بیچو کہ جو تمہیں جنت دے۔ تو جو حسین وارث جنت ہے وہ کسی ایسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ کیا وارث جنت صرف جنت میں جانے کا خواہش مند نہیں، جنتی نہیں، وارث جنت، مالک جنت، وہ کسی ایسے کی بیعت کرے گا؟ جو قاری قرآن، حافظ قرآن، مفسر قرآن، انہیں نہیں معلوم کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جان اور مال اس کو دے کہ جو جس کے ذریعے سے جنت مل سکے۔ تو حسین تو خود وارث جنت کسی ایسے کی بیعت کرے گا جس کی اپنی جنت نہ ہو؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں کہ بیعت کیوں نہیں کی گئی، وہ اپنا عصمت کا ایک الگ موضوع بن جائے گا، اور دوسرا موضوع یہ بن جائے گا کہ وارث جنت کسی غیر جنتی آدمی کی کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے حسین ابن علی کی بیعت کی انہوں نے پھر یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے، جنت میں کیسے جانا ہے۔ بس عزیزان محترم اگر میں جملہ پہنچا سکا، جو حسین کے ساتھ تھے وہ جنت میں جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو یہ جانتے تھے کہ جہاں حسین ہے جنت وہی ہے، سبحان اللہ، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے، چونکہ جہاں وارث ہے جنت کا۔ اگر حسین مدینے میں ہے تو جنت مدینے میں، اگر مکے میں ہے تو جنت مکے میں ہے، اگر کربلا میں ہے تو جنت کربلا میں ہے۔ اور جنت کربلا میں وارث کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شب عاشور کی آپ بات کو دیکھ لیجیے سامنے، اس وقت مولا نے سب سے اپنی بیعت اٹھا لی۔ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ بیعت اٹھا لی، اور بیعت کا مطلب کیا تھا کہ جنت ملے گی۔ سب مومن تھے، جنت ملے گی، بیعت اٹھا لی، بیعت کا مطلب جنت ملے گی۔ سب سے پہلے ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اگر میں نے بیعت اٹھا لی تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بیعت اٹھا بھی لوں تو پھر بھی تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، پھر بھی تم جنت کی نہیں۔ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میں کسی پر کو پابند نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چراغ گل کیا پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، چراغ روشن ہوا، سب موجود ہیں، بیرانہ تلواریں موجود ہیں، ہاتھوں میں موجود ہیں۔ مولا حکم دیجیے ہم اپنی گردنیں کاٹ کر پیش کرتے ہیں، ہمیں 70 مرتبہ بھی زندگی ملے اور ہمیں قربانی کا حکم ملے، ہم آپ کی جان کو اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس وقت مولا نے فرمایا ما را صحاب اوف من اصحابی، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں پاتا، کسی کے اصحاب۔ اور واقعی یہی موقع ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے اصحاب باوفا کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وارث جنت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے فہرست بتا دی کہ ہاں تم لوگ سب شہید ہو گئے، اور جس وقت آپ خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں اور ویرانے کی طرف چلے ہیں تو پیچھے آٹھ محسوس کی امام حسین علیہ السلام، پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے؟ آپ کے صحابی نے ہلال بن نافع نے کہا مولا میں ہوں۔ آج کیوں آئے پائے؟ کہا مولا پورا عاشور دور ہے، رات کا سناٹا ہے، کوئی دشمن آپ کو چھپ کر حملہ نہ کرے، میں اس لیے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اچھا آگے ہو؟ یہ بات کے الفاظ میں مولا نے ہاتھ بڑھا دیا، آپ یعنی ہاتھ بڑھایا یعنی ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حسین ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ہلال ہاتھ میں ہاتھ لے رہے ہیں۔ کہا اگر ہاتھ کو بچانا، یہ ہاتھ یزید چاہ رہا ہے، اسے نہیں مل رہا،
صحابی حسین کی شان ہے کہ حسین کی ہاتھ صحابی کی طرف بڑھ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ لے کے چلے. وارث جنتی تھے زمین کربلا پر اور نگاہیں عرش پر تھی، آؤ تمہیں تمہارے جنت کے مقامات دکھاؤں. جنت کے مقامات، ایک ایک صحابی کے جنت کے مقامات دکھائے گئے زمین پر رہ کر، زمین کربلا پر رہ کر. تو وارث جنت وہ ہوا کہ جو زمین کربلا پر رہے نگاہ جنت میں ہو، اور جنت دکھا رہے ہیں سب کو. جب سب کو جنت، سب کی جنت دکھا دی حضرت ہلال بن نافع کو، اس کے بعد آگے چلے. اچھا تم نے جنت دیکھ لی، آؤ اب تمہیں زمین کے مقامات بھی دکھا دوں، کون کہاں شہید ہوگا وہ بھی دکھا دوں تمہیں کہ کون کہاں پر شہید ہوگا. دیکھو یہ جو جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس جگہ پر میرے 18 برس کے علی اکبر کو پرچی لگی تھی. پھر کچھ دور آگے بڑھے، کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر میرا قاسم گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوگا. کچھ آگے بڑھے، یہاں میرے عباس کے بازو کٹ کر گریں گے. کچھ آگے بڑھے، یہاں میں اپنے ششماہا کو پانی کے لیے لے کر کے آؤں گا، یہاں پر تیر لگے گا. اسی طرح ایک ایک مقام بتاتے رہے امام حسین علیہ السلام، ایک ایک مقام بتاتے رہے. آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہلال جو ہے کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. کہا کہ ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ تو امام وقت ہیں مولا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس سناٹے میں، اس خرابے میں مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا کہ ہاں ہلال اب تم اس مقام پر ٹھہر جاؤ، اب وہ جگہ آ رہی ہے کہ جہاں پر تمہارا یہ مولا حسین شہید ہوگا، اور وہاں پر اس مقام پر میری ماں اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے آئی ہوئی. جنت کے مقام بھی دکھائے اور کربلا میں شہادتوں کے مقام بھی دکھائے. یہاں حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے، یہاں مسلم بن عوسجہ شہید ہوں گے، یہاں فرار حمدانی شہید ہوں گے. ایک ایک کے مقام دکھائے. بس آخری جملے کہہ کے آپ کی زحمت تمام کروں. صبح عاشور ہوئی، جو روز مؤذن اذان دیتا تھا آج اس نے اذان نہیں دی، حجاج بن مسروق نے اذان نہیں دی، بلکہ آج مؤذن بدل گیا. آج علی اکبر نے اذان ختم ہوئی، امام نے جملہ ارشاد فرمایا تقدم یا بنیہ، اے بیٹا پہل کرو. حضرت علی اکبر لڑنے کے لیے چلے، اصحاب سامنے آ گئے. ما ارى اصحابا اوفى من اصحابي، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ وفا نہیں جانتا. اصحاب سامنے آ گئے. جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے خاندان سے کوئی نہیں جائے گا. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے خاندان سے کوئی چلا جائے. ہم زندہ ہیں. بس عزادارو یہی وہ موقع تھا کہ جس وقت حضرت حر کی غیرت نے جوش مارا اور آپ خیام سے نکلے اور امام حسین کی طرف چلے. حسین کی طرف چلے. جب چلنے لگے اپنے بیٹی سے کہا بیٹا کوئی کپڑا ہے؟ کہا بابا کس لیے چاہیے؟ کہا میرے چہرے پر ڈال دو. کہا بابا کیوں؟ کہا میں کیا منہ لے کر کے حسین کے پاس جاؤں گا. پھر کچھ دور چلے، کہا کہ بیٹا کوئی اور کپڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، رسی ہے؟ کہا بابا کس لیے؟ کہا میرے ان ہاتھوں کو باندھ دو. کہا کہ بابا کیوں؟ کہا یہی تو وہ ہاتھ ہے جو لگام فرس حسین پر پڑے تھے. یہی تو وہ ہاتھ ہے جو لگام حسین پر پڑے، لگام فرس حسین پر یہی ہاتھ تھے. اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، ہاتھ بنوائے. بیٹا رسی کھینچتا ہوا قریب آیا خیموں کے. کہا بابا جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کا مقصود آپ کے سامنے ہے، یعنی مولا حسین سامنے ہے. بس عزادارو جب اتنا سنا ایک جملہ کہا کہ مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو جائے گی؟ میری غلطی معاف ہو جائے گی، میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ مولا نے بڑا عجیب جملہ کہا. وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جب فرض کے لگام میں ہاتھ ڈالے تو کیا کہا تھا؟ ثقلت کا اموں کا، اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. آج وہی حسین ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے حور تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد. اپنے سینے سے لگا لیا، معافی دے دی حسین نے. وارث جنت ہے نا، ایک دفعہ جنت کے قریب آ گئے، بیعت ہو گئی، اپنا جان بھی دے دیا، اپنی مال بھی دے دیا. حضرت حر آ گئے. اس مقام پر آنے کے بعد مولا آپ نے میری خطا معاف کی. آپ نے جب میری خطا معاف کر دی ہے تو اب مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنی قربانی آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کی طرف سے اجازت ملی. ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے اپنی جوانی کے جوہر دکھاؤ، اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤ. حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹے نے جا کر کے لڑنا شروع کیا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. لیکن کب تک لڑتا؟ اکیلا تھا نا. اشقیہ نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد جب مارنا شروع کیا ہے تو بیٹے نے ایک جملہ کہا، اے بابا جان میری مدد کے لیے پہنچیے. عزادارو میں سنتا بھی آیا ہوں اور پڑھتا بھی آیا ہوں کہ جب یہ کہا ہے جملہ
اللہ کی میری مدد کے لیے پہنچے. حضرت حر جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی مدد کے لیے کہ حسین ابن علی روک دیتے ہیں کہ حر تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا. مولا کس لیے؟ میرا بیٹا ہے. کہا کہ جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا. بیٹا جوان ہے، تم بوڑھے ہو، میں تمہارے بیٹے کی لاش پر جاؤں گا. اور بعضی روایتوں میں یہ لفظ ملتا ہے کہ حر جب جانا چاہ رہے تھے، حر جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ حسین پہلے سے موجود تھے. حسین پہلے سے موجود تھے. کہ میں کہوں گا مولا آپ نے حر کو تو کہہ دیا کہ جوان بیٹے کی لاش پر باپ نہیں جایا کرتے، لیکن جب یہی علی اکبر جس نے آزاد کہی ہے جب کربلا سے سزا دے گا، اے بابا جان میرا آخری سلام ہو، تو اس پر کون ہوگا جو آپ کے ساتھ جائے؟ ارے آپ ہی ہوں گے جو کربلا کے ابراہیم ہیں، جو ذبیح کے پاس پہنچیں گے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہیں. پروردگار حاضرین کی حاجات شریعت پورا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. ضیاء الاسلام جعفری ابن شبیر حسن